والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل عشره شد مئزرا وأحيا ليلة وأيقظ أهله، أو كما قالت رضي الله تعالى عنها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، برادران اسلام، مقدس و متبرک مہینے کے پہلے دو عشرے حقیقتاً پلک جھپکنے ہی میں گزر گئے. پتہ ہی نہ چلا کب یکم رمضان کا پہلا روزہ رکھا گیا اور آج 21ویں رمضان المبارک میں ہم داخل ہو چکے ہیں. یہ 20 ایام حقیقتاً پلک جھپکتے ہی گزر گئے. آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے. آخری عشرے کا مفہوم عام طور پہ عوامی انداز میں یہ سمجھا جاتا ہے آخری عشرے سے مراد ہے کہ اس مہینے کے آخری 10 دن ہیں. حالانکہ اگر بنظر غائب دیکھا جائے تو آخری عشرے سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں، ماہ رمضان المبارک میں جو مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں
اور ماہ رمضان المبارک کو جو عظمتیں، فضیلتیں، بلندیاں اور درجات حاصل ہیں، آخری عشرہ ان عظمتوں، بلندیوں، مغفرتوں، برکتوں، رحمتوں کی آخری انتہا ہے۔ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں آخری حد کو پہنچ جاتی ہیں۔ آخری عشرے کے حوالے سے جو سب سے پہلی بات عرض کرنی ہے، تمام احباب انتہائی توجہ کے ساتھ عمل کے جذبے سے سنیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح صحیح سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرے میں سب سے پہلا کام جو میں نے آپ نے کرنا ہے، وہ گزشتہ 2 عشروں کا احتساب کریں کہ ہمارے پہلے 2 عشرے کیسے گزرے، ان 2 عشروں میں ہم سے کیا کوتاہیاں ہوئیں، کیا سستی ہوئی، ان 2 عشروں میں ہم نے کیسی غفلت اور کیسی کم ہمتی، پست ہمتی کا مظاہرہ کیا۔ ان 2 عشروں میں ہونے والی ساری کی ساری کوتاہیوں کو سامنے رکھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور احتساب کے بعد استغفار کریں کہ رب العالمین آپ نے فضل و کرم فرمایا، پہلا عشرہ بھی مجھے نصیب ہوا، پھر فضل و کرم فرمایا دوسرا عشرہ نصیب ہوا، لیکن مولا میں نے غفلت میں، سستی میں، کم ہمتی میں، پست ہمتی میں یہ 20 کے 20 ایام گزار دیے ہیں۔ خوب استغفار، اللہ تعالیٰ کے حضور معافی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رونا دھونا ہو، اور پھر اگلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استدعا اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگیں، یا اللہ یہ جو گنتی کے چند ایام رہ گئے ہیں، یا اللہ اس آخری عشرے میں پہلے دونوں عشروں کی بھی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احتساب، استغفار اور آخری عشرے میں پہلے دونوں عشروں کی تلافی کی دعا کی جائے، یہ آخری عشرے کا سب سے پہلا پیغام ہے۔ اور آخری عشرے میں ہر مسلمان کو، مجھے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں آخری عشرہ کیسے گزارنے کی نصیحت فرمائی ہے، آپ کا اسوہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ گزارا کرتے تھے، وہ میری اور آپ کی تعلیم کے لیے ہے، مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے کہ آخری عشرے کو کیسے گزارنا ہے۔ وہ میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پڑھی ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بخاری شریف میں نقل فرمائی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ، آخری عشرہ گزارنے کا اسوہ بتایا گیا ہے۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آ جاتا، ماہ مبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، اپنے ایزار کو، اپنے تہبند کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لیتے تھے۔ ایزار اور تہبند مضبوطی سے باندھنا، محدثین فرماتے ہیں یہ ایک محاوراتی زبان ہے۔ جس طرح ہم اپنے انداز میں کہتے ہیں لنگوٹ کس لینا، ہے جی، لنگوٹ کس لینا، کمر ہمت باندھ لینا، یہ کمر ہمت باندھ لینے سے مراد یہ ہوتا ہے بس اپنے آپ کو اسی کام کے لیے وقف کر دینا، اپنی ساری کی ساری مصروفیات، ساری کی ساری مشغولیات اسی کے لیے وقف کر دینا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا سب سے پہلا عمل یہ ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس آخری عشرے کے لیے وقف فرما دیتے تھے۔ یہی بھئی عمل کی باتیں ہیں۔ آخری عشرے کے لیے خود کو مکمل وقف کر دینا۔ ویسے تو ماہ رمضان المبارک کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ وہ قابل قدر ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خاص کر جو آخری عشرہ ہے، آخری عشرے میں تو ہر مسلمان کو، مجھے اور آپ کو، اپنے آپ کو اس آخری عشرے کے لیے ایسے وقف کر دینا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی مصروفیت، سب سے بڑی مشغولیت، ہمارا سب سے بڑا وقت گزاری کا طریقہ وہ آخری عشرے میں اعمال خیر ہوں، عبادات ہوں۔ کبھی فرض نماز کا فکر کہ فرض نماز پڑھنی ہے، کبھی سنتوں کا فکر، کبھی نوافل کا فکر، نوافل سے سنتوں سے فارغ ہوئے، قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہوئے، پھر ذکر اذکار میں لگ گئے، ذکر اذکار سے فارغ ہوئے، پھر دعا میں لگ گئے، دعا سے فارغ ہوئے، پھر نفلی عبادات میں لگ گئے، صدقہ خیرات میں لگ گئے۔ یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پہ فارغ کر لینا۔ ہاں، مجبوری کے درجے کے جو کام ہیں، جو کام مجبوری کے درجے کے ہیں، ضرورت کے مطابق سونا مجبوری ہے، کھانا پینا ایک مجبوری ہے، اور جو انتہائی ضروری مجبوری کے کام ہیں ان کو کرنا، باقی اپنے سارے کے سارے اوقات کو آخری عشرے میں عبادات کے لیے، اعمال خیر کے لیے وقف کر دینا۔ میرے بھائیوں، آخری عشرے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شیطان آخری عشرے میں اکثریت مسلمانوں کو ایسے غافل کرتا ہے کہ بہت سے مسلمان پہلے دو عشروں میں کچھ اعمال خیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، آخری عشرے میں سب سے بڑی مصیبت آ جاتی ہے، عید کی تیاری کرنی ہے۔ عید کی تیاری کے نام پہ خواتین بھی گھروں میں وقف ہو کے رہ جاتی ہیں، اور مرد بھی بازاروں کے لیے وقف ہو کے رہ جاتے ہیں۔ یہ گویا شیطان کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے
شیطان اس طرح عید کی تیاریوں کے نام پہ، صفائیوں ستھرائیوں کے نام پہ آخری عشرے کو ضائع کروا دیتا ہے، اور یہ اتنا بڑا خسارہ ہے، اتنا بڑا خسارہ ہے۔ وہ حدیث میں عرض کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آخری عشرے میں تاک رات کی خیر سے، خوبی سے محروم رہ گیا، وہ ہر قسم کی خیر خوبی سے محروم رہ گیا۔ تو آخری عشرے میں اپنے آپ کو مکمل عبادات کے لیے فارغ کر دینا، انتہائی مجبوری ضروری درجے کے جو کام ہیں انہی کو کرنا، لیکن وہ کام کرتے کرتے بھی اپنی توجہ دھیان اعمال خیر کی طرف، عبادات کی طرف ہی ہو۔ کھانا تو کھا رہے ہیں، جلدی جلدی دیکھ رہے ہیں کھانا جلدی کھائیں، ابھی سحری میں کچھ وقت ہے، چلو کھانا کھا کے کوئی دعا کر لیں گے، بڑا ضروری کام ہے، باہر نکلے ہیں یار جلدی جلدی کام ختم کریں پھر جا کے تلاوت کر لیں گے۔ یعنی مجبوری کے درجے کے کام بھی کریں، لیکن کام کرتے کرتے بھی ہماری توجہ، ہمارا دھیان وہی عبادات کی طرف، اعمال خیر کی طرف ہو۔ اس طرح آخری عشرہ گزاریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ طریقہ پہ عمل ہو جائے گا۔ اور اگلا آخری عشرہ کیا ہے؟ یعنی اگلا گزارنے کا، آخری عشرہ گزارنے کا طریقہ، آخری عشرے کا تقاضا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، احیا لیلہ، احیا لیلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کے گزارتے تھے۔ 11 مہینے سونے کے لیے پڑے ہیں۔ ہر آدمی اپنی زندگی کا حساب تو کرے، اگر میں نے 60 سال 70 سال گزار لیے ہیں، 50 سال گزار لیے ہیں، یقیناً میری عمر کا بیشتر حصہ سونے میں ہی گزرا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے گا، سونا ہی سونا ہے۔ تو آخری عشرے کی راتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ کے گزارتے تھے، اور جاگ کے گزارنا میرے بھائیوں یہی ہے، عشاء کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر تراویح کے لیے کھڑے ہو گئے، تراویح سے فارغ ہوئے، پھر تازہ وضو کیا، کوئی ذکر اذکار تھوڑی دیر کے لیے کیا، پھر تھوڑی دیر کے لیے اس نیت کے ساتھ سو جائیں تاکہ پھر تازہ دم ہو کے، تیار ہو کے رات کے اول حصے میں اٹھ جائیں گے، یعنی جلدی اٹھ جائیں گے، اور جلدی اٹھ کے انشاءاللہ نوافل پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر اذکار کریں گے۔ سونا بھی ہے تو سونا بھی اسی نیت کے ساتھ ہے تاکہ سحری میں اول وقت میں اٹھ جائیں گے اور حشاش بشاش ہو کے عبادات کریں گے۔ اس طرح احیا لیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کی راتوں کو جاگ کے گزارتے تھے۔ کیوں جی انشاءاللہ ہم بھی یہ نیت کرتے ہیں نا، ہم بھی انشاءاللہ رات کا زیادہ حصہ اسی طرح گزاریں گے جس طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور تیسرا آخری عشرے کا تقاضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، ایقظ اہلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے، ایقظ اہلہ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رکھتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی راتوں کو بیدار رہنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہاں ایک حدیث اچھی طرح سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ عام طور پہ تہجد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں آرام فرما ہوتے تھے، جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویدن، آپ آہستہ سے اٹھتے، تہجد کے لیے آہستہ سے اٹھتے، وفتح الباب رویدن، آہستہ سے دروازہ کھولتے، پردہ اٹھاتے،
اور آہستہ سے دروازہ بند کرتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کے لیے عام معمول تھا کہ آہستہ سے اٹھیں تاکہ اہلیہ کو، گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ یہ بھی سبق دے دیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہیں کہ تہجد کے وقت اٹھے ہیں اور سارے گھر میں شور شرابہ واویلا مچا ہوا ہے، بیچارے بچے بھی بیدار ہو گئے ہیں، گھر کے دوسرے افراد بھی بیدار ہو گئے ہیں کہ صاحب تہجد پڑھنے لگے ہیں۔ یہ عام طور پہ تہجد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ اٹھتے تھے، آہستہ سے اٹھتے تھے تاکہ کسی کو تنگی نہ ہو، لیکن رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بالکل الٹ فرماتے تھے۔ احیا لیلہ، خود بھی رات کو جاگ کے گزارتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے، ان کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ گھر میں بیٹیاں ہیں، جوان ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، گھر میں بیوی ہے، بہنیں ہیں اور دیگر گھر کے افراد ہیں، ان کو بھی بتائیں، ان کو ترغیب دیں کہ بہن بیٹی، پتہ نہیں آج ہی کی رات شب قدر ہو، پتہ نہیں یہی رات مغفرت کی رات ہو، شاید یہ زندگی میں دوبارہ رات آئے یا نہ آئے، بلکہ جو رات گزر گئی ہے وہ رات تو آنی نہیں ہے، جو قیمتی لمحات گزر گئے ہیں وہ تو آنے نہیں ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے اور ہمارے سامنے اسوہ رکھا ہے، بہترین اسوہ کہ ہم نے آخری عشرے کو کیسے گزارنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے ہی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری عشرے کا جو سب سے بڑا عمل ہے، آخری عشرے کا سب سے بڑا عمل اور سب سے عظیم عمل وہ ہے شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی عبادت۔ یہ آخری عشرے کا سب سے افضل عمل، بلکہ آخری عشرے کا نہیں، پورے رمضان المبارک کا سب سے افضل عمل، سب سے زیادہ فضیلت والا، اجر والا، ثواب والا عمل شب قدر ہے، یعنی شب قدر کی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس نے اس رات کو پا لیا، یعنی اس رات میں فرض نماز کی ادائیگی، تراویح کی ادائیگی، اور اس رات میں قرآن کریم کی تلاوت، ذکر، اذکار، دعا، استغفار، ان اعمال خیر میں مصروف رہ کے اس نے اس رات کو گزار دیا۔ جس نے اس رات کو پا لیا اس نے ہر خیر کو، ہر خوبی کو، ہر بھلائی کو پا لیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے صرف اور صرف اسی امت کو، پہلی کسی امت کو شب قدر نہیں دی گئی۔ روزے تو دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، پہلی امتوں پہ روزے تھے، ان کو روزے دیے گئے تھے، لیکن شب قدر نہیں دی گئی تھی۔ جب صحابہ کرام نے یہ سنا کہ پہلی امتوں میں ایسے ایسے عابد گزرے، ایسے ایسے شب بیدار گزرے، سال ہا سال تک روزہ رکھنے والے، سال ہا سال تک راتوں کو جاگنے والے، دن کو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جہاد کرنے والے، رات کو مسلح پہ کھڑے ہونے والے، جب صحابہ کرام نے ایسے اہل اللہ کے واقعات سنے تو رشک سے عرض کرنے لگے، حسرت سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پہلی امتوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان کی عمریں زیادہ، کوئی 100 سال تک جہاد کرتا رہا، 100 سال تک قتال کرتا رہا، 100 سال تک روزے رکھتا رہا، ہماری تو عمریں اتنی ہیں ہی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا میری امت کی اکثریت عمریں 60-70 کے درمیان ہیں،
تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس رشک پر اور حسرت پر یہ آیات نازل فرمائیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ پہلی امتیں 83 سال تک عبادت کرتی رہیں، 84 سال تک عبادت کرتی رہیں، اے امت محمدیہ تم ایک رات عبادت کر لو، تمہاری ایک رات کی عبادت پہلی امتوں کے 84 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ نقطہ یاد رکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ 83,000 مہینوں کے برابر ہے، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وہ کتنی زیادہ بہتر ہے؟ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اس کے ہاں کوئی اجر کی کمی نہیں ہے۔ تو آخری عشرے کا سب سے اعلیٰ افضل عمل شب قدر کی تلاش ہے۔ وہ پہلی رات یعنی آخری عشرے کی طاق راتوں میں پہلی رات تو گزر چکی ہے، انشاءاللہ 4 راتیں باقی ہیں، ان 4 راتوں میں تو زیادہ اہتمام کرنا ہے، باقی ان کے علاوہ جتنی آخری عشرے کی راتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جاگ کے گزاری ہیں، بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ آخری عشرے میں کرنے والے اعمال ہیں اور یہ آخری عشرے کا تقاضا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب بس یہی التماس ہے، دعا آپ سے یہی گزارش ہے، اور میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا را پہلے 2 عشروں میں جو کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں ان کی تلافی کریں، آخری عشرے میں کمر ہمت کس لیں، اپنی ساری کی ساری دیگر ضروریات کو پس پش ڈال دیں، عید کے بعد انشاءاللہ سارے کام ہو جائیں گے۔ بس اس آخری عشرے کو تو خوب اعمال خیر میں مصروف رہ کے گزار لیں۔ اب تو حکومت کی طرف سے بھی نرمی ہو گئی ہے، پہلے بھی مسجد کے لیے تو مسائل کوئی نہیں تھے، حکومت نے کھڑے کیے تھے مسائل، اب تو مسجدوں میں آنے کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، بس جو احتیاطی تدابیر ہیں ان کو اختیار کریں، ان کو اختیار کر کے مسجدوں میں آئیں، مسجدوں میں آ کے نماز باجماعت پڑھیں، گھروں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز ہرگز برابر نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار رکھیں، آئیں، لیکن مسجد میں آ کے باجماعت نماز پڑھیں۔ گھروں میں نماز پڑھنے کی مجبوری کے درجے میں اور مجبور آدمی کو، ضعیف کو، انتہائی کمزور کو، بیمار ہی کو اجازت ہے، ورنہ عام مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ لمحات، یہ گھڑیاں رو دھو کے اللہ کے حضور دعائیں کر کے گزاریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آخری عشرے کی ایک ایک گھڑی کو غنیمت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخری عشرہ گزارنے کا جیسے حق ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ایسے ہی آخری عشرہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔